بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ خندق کا واقعہ 5 ہجری میں پیش آیا۔ دشمنوں سے حفاظت کے لیے مدینہ کے گرد خندق کھودی گئی۔ قبیلہ بنو تزیر کے یہودیوں کو جب مدینہ سے نکال دیا گیا تو ان میں سے کچھ یہودی خیبر میں جا کر آباد ہو گئے، لیکن کچھ لوگ مسلمانوں سے سخت نفرت رکھتے تھے اور انتقام کی آگ ان کے سینوں میں دہک رہی تھی، اس لیے وہ لوگ مسلمانوں پر حملہ کرنے کی ترکیب بنانے لگے۔ اسی کے پیش نظر انہوں نے کفار مکہ سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ اگر تم لوگ ہمارا ساتھ دو تو ہم مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ کفار تو اس موقع کی تلاش میں تھے، انہوں نے یہودیوں کی بات مان لی۔ جب تمام عرب کی قبائل کا گٹھ جوڑ ہوا اور اس خوفناک حملے کی خبر مدینہ پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو جمع کر کے مشورہ فرمایا کہ کیسے کفار کا مقابلہ کیا جائے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے رائے دی کہ شہر سے باہر جنگ لڑنا مناسب نہیں ہوگا، ہمیں شہر کے اندر رہ کر اس بڑی فوج کے حملے کا دفاع کرنا چاہیے۔ مدینہ کے 3 اطراف پر مکانات، گلیاں اور کھجوروں کے باغات تھے جہاں سے حملے کا امکان نہیں تھا۔ مدینہ کا صرف ایک رخ کھلا تھا، اس لیے فیصلہ ہوا کہ اس طرف گہری خندق کھود دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو ساتھ لے کر خندق کھودنے میں مصروف ہو گئے۔ 20 دن کے اندر یہ خندق تیار ہو گئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ خندق کھودنے کے دوران ایک بہت بڑی چٹان نمودار ہوئی جس کو کوئی بھی نہ توڑ سکا۔ جب اس کا ذکر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے۔ 3 دن کا فاقہ بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چٹان پر زور سے مارا تو وہ بکھر گئی۔ خندق کھودنے کے دوران ایک لڑکی آئی جس کے ہاتھ میں کچھ کھجوریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا ہے؟ لڑکی نے جواب دیا کچھ کھجوریں ہیں جو میری ماں نے میرے باپ کے ناشتے کے لیے بھیجی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کھجوروں کو ایک کپڑے پر بچھا دیا اور تمام اہل خندق والوں کو بلایا کہ خوب سیر ہو کر کھاؤ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق تیار ہونے کے بعد عورتوں اور بچوں کو مدینہ کے محفوظ قلعوں میں جمع فرمایا اور حضرت ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ مقرر کیا۔ کفار نے 2000 کے لشکر کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ بول دیا اور مدینہ میں 3 اطراف سے کافروں کا لشکر زور و شور کے ساتھ مدینہ پر امڑ آیا، جس سے شہر میں گرد و غبار کو طوفان اٹھ گیا۔ کفار کا لشکر جب آگے بڑھا تو سامنے خندق دیکھ کر ٹھہر گیا اور مدینہ شہر کا محاصرہ کر لیا گیا جو کہ 1 مہینے پر مشتمل تھا۔ یہ محاصرہ اتنا شدید تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام پر کئی فاقے گزر گئے۔ خندق کی وجہ سے دست بدست لڑائی تو نہیں ہو سکتی تھی اور کفار بھی اس بات پر حیران تھے کہ آخر اس خندق کو کیسے پار کیا جائے۔ حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ غطفان کے بہت معزز سردار تھے اور قریش والے بھی ان کی بات پر یقین کرتے تھے۔ وہ اسلام قبول کر چکے تھے لیکن قریش والوں کو اس کا علم نہیں تھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا میں کفار کے دونوں سرداروں کے درمیان ایسی گفتگو کروں جس سے ان دونوں میں پھوٹ پڑ جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی، چنانچہ انہوں نے کفار کے درمیان پھوٹ پڑوا دی۔ یہودیوں نے ابو سفیان کا ساتھ چھوڑ دیا جس کی وجہ سے ان کے حوصلے پست ہو گئے۔ اچانک مشرق کی جانب سے ایک آندھی اٹھی جس سے کافروں کے خیمے اکھڑ گئے اور کافروں پر ایسی وحشت طاری ہوئی کہ انہیں بھاگنے کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہیں آیا۔ اس آندھی کو اللہ کی ہوا بھی کہا جاتا ہے۔ ابو سفیان نے اعلان کروایا کہ کھانے کا سامان ختم ہو گیا ہے اور موسم بھی خراب ہے، لہٰذا واپسی شروع ہوگی۔ کفار کے واپس بھاگنے کے بعد مدینہ کا مطلع کفار کی گرد و غبار سے صاف ہو گیا اور مسلمان فتح یاب ہوئے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔